जिंदारो इस छोटे सेशन में आप लोगों के सवालों के जवाब तो मैं दूंगा, मगर वो सवाल मजहबी सवाल होने चाहिए और हमारी जमात की जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड है उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं कि मैं उसके कोई जवाब दूं। मैंने ऐलान करवाया कि मज़हब की कुछ ऐसी रस्में हैं कि जिन रस्मों को हमारे मज़हब के साथ और इमाम के फरमानों के साथ ताल्लुक है, इन रस्मों के मुतालिक मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हर एक मज़हब को पालने के लिए, मज़हब के ऊपर अमल करने के लिए हर नबी ने कुछ कानून कायदे बनाए कि जिसकी वजह से इंसान इस तरीके से खुदा की याद कर सके। नमाज, रोज़ा, ज़कात, तिलावत कुरान, फरमानों का पढ़ना, गिनानों का पढ़ना और इस किस्म की और बहुत सी बातें हैं कि जो इस्लाम के अलग अलग फ़िरक़ों के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ तक ये रीत रस्में बढ़ गई कि मुसलमानों ने हर जगह अपने उलमा और अपने इमामों और अपने फ़कीरों के मकबरे बनाए, कब्रें बनाई और सारा मिडल ईस्ट और सारी मुसलमान रियासतें और ममालिक इस बात से भरे पड़े हैं। हम लोग मोस्टली हिंदुस्तान, पाकिस्तान के हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर आप देखो तो ख्वाजा अजमेरी का मकबरा है अजमेर में और निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में। पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म के बहुत से मकबरे हैं कि जहाँ लोग जाते हैं, करते हैं और अपनी मुरादें उनके ज़रिए से मांगते हैं। तो मतलब कहने का मेरा ये था कि किसी न किसी तरीके से इंसान अपने मजहबी ईमान का, अकीदे का इजहार करना चाहता है और वो करता है। बाज़ हद तक दीन की, मज़हब की ये जो फुरूआत हैं, रस्में हैं, वो अच्छी हैं, लेकिन बहुत दफ़ा फिर बिद्दतें घुस जाती हैं। और ये जो बिद्दतें होती हैं वो कोई इमाम या नबी की तरफ से शुरू नहीं किया जाता, मगर बाज़ लोग होते हैं कि जो ये बिद्दतें शुरू कर देते हैं। तो मैं अपने हमारे इस्माइली तरीक़े के अंदर, हमारी रीत रस्म और रिवाजों के अंदर मौलाना हज़रत इमाम का ये फरमान है कि तुम अपने बाप दादाओं की ट्रेडिशन पे चलो, क्योंकि ये जो ट्रेडिशंस हैं ये इमामों ने और पीरों ने हमें बताई और सिखाई। अलबत्ता कुछ ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ आ गई हैं कि जो इमामों और पीरों की तरफ से हमें इस बात का कोई हुक्म नहीं। अभी मैं आपको इसकी एक दो मिसालें देता हूँ। हमारी जमात के अंदर, हमारे तरीक़े के अंदर एक बड़ी रस्म है जिसको हम सतारा कहते हैं। इस वक्त आज पहली रात हमारे जमाती सतारे की है और ये मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने शुरू की है, लेकिन सतारे इसके पहले भी थे। इमाम ने फरमान किया कि बरस में सब जमातें, सारी दुनिया की जमातें, हर जमात बरस में 2 सतारे मुश्किल आसान के ज़रूर डालो कि जिसमें कलेक्टिवली सारी जमात की सब मुश्किलें दूर हो जाएं। इमाम फरमाया कि खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़े तो इससे ज़्यादा भी सतारा डाल सकते हो। मौला न करे कोई आफत आ जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो उस वक्त हम एक्स्ट्रा सतारा डाल सकते हैं जमात का। और जब जमाती सतारा होता है तो फिर इंडिविजुअल सतारा कबूल नहीं किया जाता। सतारा बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत रखता है। रसूलुल्लाह के ज़माने के अंदर सतारे होते थे, मगर उसकी शक्ल जुदी थी। जुदी का मेरा मतलब यह है कि नबी करीम हर रमज़ान महीने के अंदर मोतकिफ होते थे। मोतकिफ होना मतलब इत्काफ करना। रसूलुल्लाह रमज़ान महीने के आखिरी 10 दिनों में अपना घर छोड़ के मस्जिद में आ जाते थे और मस्जिद के अंदर ही बैठे रहते थे सारा वक्त, सिवा कि आपको कुदरती हाजात जब होवे तो बाहर जाते थे, मगर नहा के वुजू करके फिर मस्जिद में आ बैठते थे
اور 10 دن اعتکاف کرتے تھے. یہ اعتکاف 17 ہے. اس کو چلہ کشی بھی کہتے ہیں کہ جو عام طور پہ درویش اور جو صوفیاء کرام ہیں وہ 40 دن کا چلہ کرتے ہیں. لفظ چلے سے مطلب بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. چلہ کشی یعنی 40 دن کی ایک ایسی واو لی جائے, ایک ایسی قسم کھائی جائے کہ میں 40 دن یہ عبادت میں یا اتنی تسبیحوں میں یا اتنے مراقبے میں یا اتنی نمازوں میں میں پورے کروں گا. تو یہ ایک قسم کا ستارہ ہے. جب مصیبت آتی ہے تو ہم خدا کے حضور میں اپنی دعا مانگتے ہیں. ہم کو کہا گیا ہماری دعا کے اندر توسلوا عند المصائب بمولاکم من حاضر الموجود, کہ جب تمہاری اوپر کوئی مصیبت آ جائے, مصیبت کی جمع عربی میں مصائب ہے. مصائب کے پلورل سینس میں لیا کہ کوئی مصیبت آوے تو وسیلہ ڈھونڈو اپنے مولا حاضر امام کا. نبی کریم فرمایا کرتے تھے اللہ کے پاس دعا مانگو, میرا وسیلہ دیا کرو کہ اے اللہ نبی کی خاطر ہماری یہ عاجزی قبول کر. وسیلہ کو ہم ہماری زبان میں پرسادے کہتے ہیں. پیر جے پرسادے یعنی پیر کے وسیلے سے. یہ پرسادے کا جو لفظ ہے یہ پراکرت زبان کا ہے. یا مولا پیر جے پرسادے میری وینتی قبول کر. اور ہم لوگ اسماعیلی طریقے کے اندر جو اللہ کا نور ہے وہ امام ہے اور نبی کا نور ہے وہ پیر ہے. تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی شاہ اور پیر ہے. اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو پیر کا واسطہ دیتے ہیں, یعنی یہ نبی کا واسطہ ہوا. تو یہ ستارے ہندوستان میں پیروں نے شروع کروائے تو وہ 40 کی جگہ ہم کو 7 دن کہے گئے. پھر 7 دن کے ستارے کے علاوہ ہمارے پیروں نے ایک اور بات بھی کہی کہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف آئی ہے یا تمہیں شکرانہ ادا کرنا ہے تو تم بار پوری ورت رکھو. بار پوری ورت کا مطلب 36 آور کا روزہ. نبی کریم رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے اور شکرانے کے روزے بھی رکھتے تھے. عورتوں نے نفل کے روزے رکھنے شروع کر دیے رسول اللہ کے زمانے میں, اور اس لیے کہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, گھر کا کام کاج کرنا پڑتا ہے تو وہ بہت لمبا روزہ نہیں رکھتی تھی. چاشت کے وقت, چاشت کہتے ہیں سوا پور سورج نکلے, نبی چاشت کے پور پہ نماز بھی پڑھتے تھے. تو چاشت کا جو وقت ہے تو وہ لگ بھگ 3.25 گھنٹے کا ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد, ایسا سمجھو تقریباً 10 بجے. تو 10 بجے تک بہت سی عورتیں نفل کا روزہ رکھتی تھی, اور یہ جو نفل ہوتا تھا اس کا مطلب شکر گزاری. تو رسول اللہ کے زمانے میں یہ نفل کا روزہ تھا, اور وہی نفل کا روزہ ہمارا یہ 7ویں کا روزہ ہے جو ہمارے مذہب کی بنیاد نہیں, وہ ہمارے مذہب کی کوئی شریعت نہیں, ایک انڈیویجول ٹیک ہے. آدمی کچھ ٹیک لے لیتے ہیں, خود ہی کچھ پرومس کر دیتے ہیں. تو یہ 7ویں کا جو روزہ مولا کا روزہ جس کو کہتے ہیں وہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں رکھتی تھیں. تو ہم کو پیروں نے 36 گھنٹے کا روزہ کہا, 12 پوری روزہ. اور بعض آدمی یہ 12 پوری روزہ ہر ہفتے رکھتے تھے, اور ان کے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا دل نرم ہو, ہماری برائیاں دور ہویں اور ہمیں دیدار نصیب ہوئے. یہ 12 پوری روزہ جمعے رات کی صبح یعنی تھرسڈے مارننگ نیاز پی کے شروع کرتے تھے. تھرسڈے کا سارا دن, ساری رات, اور فرائیڈے کا سارا دن اور رات کو نیاز پی کے روزہ چھوڑے. یہ 36 گھنٹے ہوتے تھے. مولانا علی شاہ مابپ نے یہ 36 گھنٹے کا روزہ بند کیا. فرمایا کہ زمانہ بدل گیا ہے, تمہارے کام کاج زیادہ ہو گئے ہیں, اور ابھی تم 4 پوری روزہ رکھو یعنی 12 گھنٹے کا. تو ہمارا جو 12 گھنٹے کے روزے ہیں, جو لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں کبھی کبھی پوچھتے ہیں, کبھی
یہ تو ڈلا صاحب کی اسٹیٹس میں ساؤتھ کے اندر بہت ہے. آپ ادھر نارتھ میں جاؤ یعنی کینیڈا میں تو جولائی اگست کے اندر صبح 4 بجے سورج نکل آتا ہے وینکوور میں اور رات کو 10 بجے تک تو روشنی ہوتی ہے. ابھی ایک آدمی 4:30 بجے سے رات کے 10 بجے تک وہ روزہ رکھے. تھوڑا اور نارتھ میں الاسکا چلے جاؤ تو 2 گھنٹے اور بھی دن بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تکلیف کی بات ہے. اللہ کا یہ فرمانا کہ صبح کی روشنی شروع ہوئے تو تم روزہ شروع کرو اور رات کو جب مغرب ہو جائے تو تم اس کو بند کرو یعنی افطار کر لو. تو یہ جو عربستان ہے وہ تقریباً ایسی جگہ سینٹر کے اوپر ہے کہ جہاں دن اور رات میں سارے برس میں بہت تو 1-1.5 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے. اب اگر کوئی آدمی گرین لینڈ میں چلا جائے اور گرین لینڈ کے نارتھ میں تو ناردرن ہیمسفیئر میں برس میں صرف 1 رات ہوتی ہے اور 1 دن ہوتا ہے. 6 مہینے تک دن ہی دن رہتا ہے, 6 مہینے تک رات ہی رات رہتی ہے. تب وہاں کوئی مسلمان جائے تو وہ روزے کس طرح سے رکھے؟ تو ہمارے امام نے اس کا راستہ یہ کیا کہ تم 12 گھنٹے کا روزہ رکھو, کیونکہ دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. دن کا آدھا حصہ ہے. صبح نیاز کی اور شام کو جماعت خانے دور ہوتا ہے تو 6 بجے چھوڑ سکتے ہو. یہ بھی ایک قسم کا ستاڑا ہے. ستاڑا یعنی ایک ٹیک, ستاڑا یعنی چلا, ستاڑا یعنی ایک نظر, ستاڑا یعنی خاص پریئر کہ جو کوئی آنے والی یا آ چکی ایسی مصیبت کو دفع دور کرے. مولانا علی شاہ ماں باپ نے ستارے کے لیے فرمایا اور سلطان محمد شاہ کا بھی فرمان ہے کہ کوئی معمولی چیزوں کے اندر تم ستارہ ڈال لیتے ہو, وہ چیز مناسب نہیں. تصویر نکالو. کوئی تکلیف مصیبت آئی تو معمولی سی چیز ہے, علی کی تصویر نکالو. علی شاہ ماں باپ فرمایا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی تو یا رب بلا بھی گرزا کی تم تصویر نکالو. اور وہ تصویر اس طرح کی ہے کہ یا رب بلا بھی گرزا بحق کے شاہ مردہ, بحق کے شاہ مردہ یا رب بلا بھی گرزا. یہ ایک دانہ ہے اور علی شاہ ماں باپ نے اس کے 40 دانے کے لیے فرمان کیا. علی شاہ ماں باپ نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ تم اپنے لیے تو مانگا کرتے ہو لیکن تم ساری جماعت کے لیے ہر روز ایک تصویر نکالا کرو 40 دانے پیر شاہ کے, جو ساری جماعت کے لیے ہوگے. تو جماعت میں تم بھی ہو اور دوسروں کے لیے تم دعا مانگو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں ملے گا. تمہاری آنے والی بہت سی بلائیں نہیں آئیں گی. لیکن ستارہ ایکسٹریم کیسز کے اندر ہی ڈالو. کہا جاتا ہے اور بات سچ ہے, حاجی بی بی کا کیس شروع ہوا تو حاجی بی بی سلطان محمد شاہ کی کزن بہن تھی. اس نے ایک اسماعیلی بھائی کو رقم دے کے کہا کہ تم جماعت خانے میں ستارہ ڈالو. حاجی بی بی خود اس ناشری مذہب پالتی تھی لیکن وہ امام کی بیٹی تھی. مولانا حسن علی شاہ کی جو اولاد تھی یعنی علی شاہ ماں باپ کے بھائی کی بیٹی تھی. اور اس کا جو ہسبینڈ کوچک شاہ تھا وہ بھی دوسرے چاچے کا بیٹا تھا. تو ان کو پتا تھا ہمارے جماعت خانے کی رسمیں کیا ہے. اس نے پیسے دیے اس بڑی عورت کو, کہا کہ تم جماعت خانے میں میری مشکل آسان کا ستارہ ڈالو کہ مولا میرا کیس جیتا ہوئے. اب اس نے جا کے مکھیانی کو پیسے دیے, ستارہ شروع ہوا اور کیس شروع ہوا. تو پہلے ہی دن ہمارا جو کیس تھا وہ ہماری سائڈ ویک تھی. شام کو انویرارٹی اور دوسرے وکیلوں کی جو ہل چال تھی مولا کو رپورٹ دی گئی. دوسرے دن کیس بھی جب ہی چلا تو ہماری سائڈ ویک رہی. امام سلطان احمد شاہ نے مکھی حاجی بھائی لادت سے فرمایا مکھی جماعت میں ستارہ ڈالا. اب اس ستارے کی جو قاعدہ ہے ستارے کا تو وہ یہ ہے کہ ایک ستارہ ہوگا اس میں دوسرا ستارہ نہیں آ سکتا. تو اس نے عرض کی کہ خدا نے ایک ستارہ جاری ہے. کس کا ستارہ؟
کہ مولا کوئی व्यक्तिगत सताड़ा है, लेकिन तपास करो, तलाश करो कि किसका सताड़ा, उसकी नीयत क्या है. तो पूछा गया तो पता लगा, और उस भाई को बुलाया. उसने कहा कि मेरे को हाजी बीबी ने पैसे दिए थे. मौला को अर्ज की गई. मौला फरमाया यह सताड़ा दुश्मन का सताड़ा है, बंद करो और जमात का सताड़ा डालो. तो उसका सताड़ा रद्द करके जमात का सताड़ा डाला तो हमारा केस सुधरने लगा. अल्हम्दुलिल्लाह केस जीता गया. मौलाना हजरत इमाम सुल्तान उसका फरमाया कि देखो मुखी, कोई भी आदमी जब सताड़ा डालने आवे तो उसको पूछो कि तुम्हारी नियत क्या है. और मुखी को फरमान किया कि कोई बहुत बड़ी हकीकत में आफत आए, कोई बहुत बड़ी बात हो तो ही सताड़ा कबूल करना, छोटी छोटी चीजों के ऊपर नहीं. एक जवान लड़का है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने कह दिया बहुत तकलीफ और क्रिटिकल हालत है. अभी ऐसे जवान बच्चे के लिए दिल के अंदर माँ बाप, छोटे छोटे बच्चे, बीवी, वो कभी मुखी को आके कहे मुखी साहब मेरा सताड़ा डालो तो खुशी से कबूल करे. एक आदमी है, उसने कुछ जुर्म किया और पुलिस ने पकड़ लिया, और वो आके कहे मुखी साहब मेरा सताड़ा डाल दो. ट्रैफिक का केस हो गया तो सताड़ा डाल दो. मियाँ बीवी झगड़ने लगे तो सताड़ा डाल दो. भाई भाई ने कुछ झगड़ा किया तो अकाउंट की तकलीफ आ गई तो सताड़ा डालो. ये तो फिर मस्खरी मजाक हो जाता है.